والحمد للہ رب العالمین۔ ثنا گو پتا پتا ہے دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے دم بدم تیرا، یہ زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا۔ کوئی دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اگر وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اگر وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ صبا جب چلتی ہے مدینہ سے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں، اے صبا جلد بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز جو کانوں میں آتی ہے محمد کی۔ گناہگاروں کو جب جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا وعلی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام حضرات ذوق سے شوق سے عبادت اور نجات کی نیت سے بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم۔ جنہوں نے مکمل درود پاک پڑھ لیا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے۔ جو نیکی کے لیے حرکت کی جائے اس میں سراسر برکت ہے۔ بڑے حضرات آگے آ جائیں، نوجوان بزرگ علماء کرام آگے آ جائیں، چھوٹے بچے تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ بات کرنے میں، بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ ماشاءاللہ جنہوں نے مکمل درود شریف پڑھا ہے وہ آگے تشریف لائیں، حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے۔ جو نیکی کے لیے حرکت کی جائے اس میں سراسر برکت ہے ماشاءاللہ۔ ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، قرآن سے، ایمان سے، ایقان سے۔ اللہ کا قرآن آمنہ کے لال کا فرمان سنتا ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ لائق ساتھ تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز و مکرم علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، برادر مکرم استاذ القرآ حضرت قاری عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے 57 چک میں 57 چک کی مرکزی جامع مسجد مدنی میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت قاری صاحب کی درخواست پر حاضری ہوئی آپ کے چک میں، تو آج پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ آج کی تقریب سعید عظمت قرآن کے عنوان پر معنون مختصر حاضری، اور پھر عشاء کے بعد بھی پروگرام چلنا ہے انشاءاللہ۔ دور دراز سے بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا علمی نورانی۔
اور حافظ نواز صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی چند منٹ حاضری پیش کریں گے۔ تو قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، قرآن سیکھ اور قرآن سکھلا، قرآن سیکھ اور قرآن سکھلا۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آ گئی، درجہ شہادت کا ملے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی قرآن پڑھ، قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آ گئی، قبروں کا مہمان بن گیا، تیری قبر کی مٹی کی زیارت کرنے کے لیے اتنی تعداد میں فرشتے آئیں گے جس طرح کے ایمان والے لوگ بیت اللہ، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں نا ذرا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مکان میں، جس مقام پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ مکان، وہ مقام، وہ چک، وہ بستی، وہ شہر، فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اس کا کتنا شان ہوگا جو خود قرآن والا ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھ، تقوی اختیار کر، تقوی تمام امور کی جڑ ہے، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر، یہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ مبارکباد کے مستحق وہ والدین ہیں جن والدین نے اپنی اولاد کو، بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، قرآن کی دولت سے آراستہ کیا۔ نبی کے غلاموں، یہ قرآن ایسی عظیم دولت ہے، اس دولت کا کائنات میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، زمانے میں، ایک بندے کی اولاد نہیں تھی، بڑی عمر میں اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی عطا کی۔ اس نے خوشی میں آ کر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، میں اپنی بیٹی کو جس وقت اس کی شادی کروں گا، نکاح کروں گا، اس کو 2 جہان کی دولت دوں گا، اگر نہ دی تو میری بیوی پر طلاق، میری بیوی کو طلاق۔ اس نے قسم اٹھائی۔ وقت گزرتا رہا، بیٹی جوان ہو گئی، نکاح، شادی، رخصتی کا وقت آیا، اب فکر مند ہوا، پریشان ہوا، علماء کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو تیری بیوی پر طلاق ہو گئی، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ دیا، وہاں امام صاحب کے پاس جائیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گیا، امام شافعی کے پاس اپنا مسئلہ بیان کیا، امام صاحب نے فرمایا، بات یہ ہے تیری بیوی تجھ پر حلال ہے، تیری بیوی پر طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، جس وقت بیٹی کی رخصتی کرے، نکاح کرے، قرآن تحفے میں دے دینا۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، قرآن تحفے میں دے دینا۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، یہ دونوں جہان کی دولت ہے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔
چھوٹے بچے ایستا کہیں، بڑے حضرات بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے، برکت والا اللہ کا محبوب کلام ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے نازل فرمایا۔ قرآن کو بھیجنے والا، نازل کرنے والا کون ہے؟ کہہ رب العالمین۔ اس قرآن کی دولت کون نازل کرنے والے، نازل فرمانے والے؟ تنزیل من رب العالمین۔ یہ وہ قرآن ہے تمام فرشتوں کا سردار جو لے کر آنے والا جناب حضرت جبرائیل امین، نزل به الروح الامین۔ یہ وہ قرآن ہے جو قرآن فرشتہ لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ یہ وہ برکت والی کلام ہے جس ہستی کے پاس اللہ کا قرآن آیا، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جن کا قرآن سن کے ایمان تازہ ہو رہا ہے وہی کہہ دینا ذرا سبحان اللہ۔ میرے محترم ساتھیوں، 57 چک کے رہنے والے ہو، مرکزی جامع مسجد میں مدنی میں آنے والے ہو، استاد القرآن حضرت قاری عبداللطیف صاحب کی اس دعوت پر آنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن عظیم دولت ہے، یہ قرآن وفادار کتاب ہے۔ قرآن کو سینے کے ساتھ لگا، قرآن کی زیارت کر، قرآن کی تلاوت کر، اور دنیا کی جائیدادیں مربع تیرے ساتھ بے وفائی کر جائیں گے، لیکن یہ قرآن عظیم کی ایسی وفادار کتاب ہے، دنیا میں قرآن تیرے ساتھ ہے، جب دنیا سے جائے گا قبر میں قرآن تیرا میزبان ہوگا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ وفادار کتاب ہے، برکت والی کلام ہے۔ فرمایا کہ دن قیامت کا ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے محترم ساتھیوں، جو قرآن والا ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، قیامت کے دن بھی عزت پائے گا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا او حافظ قرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ذرا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلُكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے۔ وہ حافظ قرآن کے والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قرآن کا حافظ بنا دیا، فرمایا کہ ایسا سنہری تاج پہنایا جائے گا، البس والداہ تاج یوم القیامہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسا تاج پہنائیں گے، فرمایا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کا مقام ہوگا۔ قرآن والے کی دنیا کے اندر بھی عزت ہے، قرآن والے کی قبر کے اندر بھی شان ہے، قرآن والے کی قیامت کے دن بھی عظمت ہوگی، عزت ہوگی۔ شعر کرنے قلم اٹھایا، شعر کہتا ہے دو جہاں کے شہنشاہ کا، بس ایک بندے کو سمجھ آ رہی وہ کہتا ہے سبحان اللہ، باقی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بچے بھئی ایسا کہیں، بڑے حضرات اونچی آواز سے سبحان اللہ پڑھتے رہیں۔ تبلیغی جماعت ماشاءاللہ مسجد میں آئی ہوئی ہے، روزانہ آپ کو سناتی ہیں فضائل اعمال پڑھ کر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے فرمایا کہ اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے، 500 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ درخت کس کے لیے لگا ہوا ہے؟ جس نے فرش پر بیٹھ کر کہہ دیا سبحان اللہ۔
فرمایا کہ والدین کا مقام ہے، شاعر کہتا ہے دو جہاں کے شہنشاہ کا، دو جہاں کے شہنشاہ کا، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن ہے اس کا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا، جو پڑھے قرآن اس کا ہے اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، دو جہاں کے شہنشاہ کا قاری قرآن قرآن پڑھتے جائیں گے، قاری قرآن حافظ قرآن قرآن پڑھتے جائیں گے، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیں گے، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیں گے، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیں گے۔ فرمایا کہ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے، جس رحمت للعالمین نبی کے سینے میں قرآن آیا، اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، آمنہ کے لال کو اللہ نے قرآن والی عظیم دولت عطا فرمائی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، اللہ نے 7 معجزات بھی عطا کیے، کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 20 ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کے معجزات کی تعداد ایک طرف، اکیلے آمنہ کے لال کے معجزات کی تعداد ایک طرف، میرے آقا کریم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، میرے آقا کریم کو اللہ نے روحانی معجزے بھی عطا کیے، جسمانی معجزے بھی عطا کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے روحانی علمی معجزہ ایسا عطا کیا، فرمایا کہ 2 معجزے ایسے عطا کیے، فرمایا کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے، فرمایا کہ ایک ختم نبوت، دوسرا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے ختم نبوت والا معجزہ بھی عطا فرما دیا، اللہ نے قرآن والا عظیم معجزہ بھی عطا فرما دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو محبوب پیغمبر کے سینے اطہر پر، قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں قرآن سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں اللہ کا قرآن سنایا، رات کی تاریکی میں اللہ کا قرآن سنایا۔ یاد رکھو، جہاں قرآن کے موافق موجود تھے، قرآن کے عاشق موجود ہوتے ہیں، وہاں قرآن کے مخالف بھی موجود ہوتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن پڑھا، ابو جہل، ابو لہب، مکے کے چودھری اور نواب، وہ کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، خبردار محمد کی زبانی قرآن نہ سنو۔ جب حضور قرآن پڑھیں، جب حضور قرآن کی تلاوت کریں، تم لوگ شور مچانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا۔ جب انہوں نے یہ کہا، اللہ نے فرمایا میرا سونا نبی آمنہ کا لال، کہہ دو نا سبحان اللہ، رحمت للعالمین نبی، میرا سونا نبی، والضحیٰ کے چہرے والا نبی، میرا سونا نبی، واللیل کی زلفوں والا نبی، میرا سونا نبی، علم نشرح لک صدرہ کے سینے والا نبی، میرا سونا نبی آمنہ کا لال، آپ کہہ دو اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جس وقت قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، جس وقت قرآن پڑھا جائے، فرمایا کہ قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کان لگا کر قرآن کو سنو، کان غور کر کے قرآن کو سنو، وانصتوا، وہ شور مچاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، آپ اپنے غلاموں کو کہہ دو، اپنے ماننے والوں کو کہہ دو، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، اپنے غلاموں کو، اپنی دینی درسگاہ کے طالب علموں کو کہہ دو، فرمایا کہ وہ شور مچاتے ہیں، آپ کہہ دو وانصتوا، خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، خاموش ہو کے قرآن کی تلاوت سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رحمت کرے۔ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، ذرا قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ میرے محترم ساتھیو، آمنہ کے لال نے قرآن پڑھا، آمنہ کے لال نے قرآن سنایا، مخالفین، مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، کفار، بڑے بڑے کافر
پھر اکٹھے ہوئے، جب اجلاس ہوا آپس میں مشورہ یہ کیا کبھی ایسی آواز کو تو دبا دیا جائے، ایسی قرآن کی آواز کو بند کر دیا جائے، محمد رسول اللہ کا راستہ روک دیا جائے۔ جب اعلان کیا مشورہ ہوا، ایک جوان کھڑا ہوا جس کا نام عمر ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں، انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت اس ٹائم پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ جو نماز عشاء کا جو آپ کا وقت ہے انشاءاللہ 9 بجے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، پھر نماز کی تیاری، نماز ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری نشست ہوگی۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جس طرح میں ذوق کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں آپ ذوق سے نہیں سن رہے، جو ذوق سے سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جو فرش پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ اس کا جنت میں چرچا ہو جاتا ہے، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ ایک جوان کھڑا ہوا جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کہنے لگے، آپ نے فرمایا یہ بات یہ کام میں کرتا ہوں، مجھے تلوار دے دو، انعام کا وعدہ کر دو، مجھے انعام دے دو، یہ کام میں کرتا ہوں، نعوذ باللہ، جا کے محمد رسول اللہ کے مدرسے کو ختم کرتا ہوں، جا کے میں اسلام کے مدرسے کو ختم کرتا ہوں، جا کے محمد رسول اللہ کو شہید کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر آمنہ کے لال نے جمعرات کی رات کو ایک رات پہلے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر آمنہ کے لال نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، اللہم اعز الاسلام او بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ آمنہ کے لال نے دعا فرما دی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعیم نے دیکھا عمر کے ہاتھوں میں تلوار ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہے، پتہ نہیں خیر تو ہے۔ حضرت نعیم نے کہا این تذهب یا عمر، عمر کدھر جا رہے ہو، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں جا رہا ہوں اس مدرسے کو مٹانے کے لیے جس مدرسے کے محتم و معلم اعظم کا نام محمد ہے۔ حضرت نعیم نے کہا عمر خیال کرنا، جس مدرسے کو تو مٹانے جا رہا ہے، جس مدرسے کو تو ختم کرنے جا رہا ہے، وہی قرآن کا مدرسہ تیرے گھر میں موجود ہے، تیری بہن قرآن پڑھ رہی ہے، تیری بہن قرآن پڑھ رہی ہے، وہی قرآن کی تعلیم تیرے گھر میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کی طرف ارادہ چھوڑ دیا، ارادہ ترک کر دیا، اپنے بہن کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عمر بہن کے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ حضرت عمر نے کہا انا عمر بن خطاب۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی بہن حیران ہو گئی، بہنوئی حیران ہوگا، جو استاد محترم قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ عمر دروازے پہ آ گئے، ابھی خیر نہیں۔ حضرت عمر نے آواز دی جلدی کرو دروازہ کھولو۔ حضرت عمر جلال میں آئے، غصے میں آئے، ادھر دروازہ کھلا۔ حضرت عمر نے بہن سے پوچھا اے بہن کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، کون سا دین بیان کر رہی تھی؟ بہن نے کہا میں تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ سبحان اللہ، قربانی تو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، بہن زمین پر گری، بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب زخمی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو مار رہے ہیں، بہن بھی ایمان والی تھی۔ بہن نے کہا اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جس خطاب کا خون تیرے رگوں میں موجود ہے اس خطاب کا خون میرے رگوں میں بھی موجود ہے۔ تجھے اپنی سرداری ابو جہل کی سرداری پر ناز ہوگا، مجھے محمد کی تابعداری پر ناز ہے۔ تجھے دولت پر دھن پر ناز ہوگا، مجھے سونے نبی کی ختم نبوت پر ناز ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر
تو مجھے مارتے مارتے تو تھک جائے گا، میری جان کا قیمہ بن جائے گا، لیکن میں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر چکی ہوں، میں قرآن کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ جب یہ بات کہی حضرت عمر حیران ہو گئے، غصہ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہن وہ قرآن مجھے بھی سنا، مجھے بھی سکھلا۔ بہن نے کہا عمر تو مشرکین کے محفل سے اٹھ کر آ رہا ہے، ابو جہل کے ساتھ انہیں ہاتھ ملائے، ابو لہب کے ساتھ انہیں ہاتھ ملائے، مشرکین کی محفل سے آ رہا ہے، ابھی تو نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کفار کی لسٹ میں آئے، تو ناپاک ہے، یہ پاک کتاب ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، یہ پاک کلام ہے۔ انہو لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک، یہ پاک کلام ہے، اسے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وضو کر، غسل کر، سونے نبی کا کلمہ پڑھ، میں تجھے قرآن سناتی بھی ہوں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے ہیں، ادھر بہن نے مصلی بچھا لی۔ اللہ اکبر، بہن نے مصلی بچھا لیا۔ اللہ بھائی میرے دروازے پہ آ گیا، اللہ میں تیرے دروازے پہ دعا کرتی ہوں، اللہ میرے بھائی کو قرآن والا بنا دے، آمنہ کے لال کا غلام بنا دے۔ اللہ غسل کا میں نے کہا، غسل کر رہا ہے، ظاہر کو میں نے پاک کر دیا، اللہ باطن کو، دل کو تو پاک کر دے۔ ادھر بہن نے مصلی بچھا لیا، ادھر بہن جو ہے بھائی کے لیے ہدایت کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے، حضرت عمر نے فرمایا بہن ذرا قرآن سنانا۔ بہن نے فاطمہ بنت خطاب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بھائی کے سامنے جب قرآن پڑھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر کہتی ہے بہن ہوں دیر نہ کر، اس معلم اعظم کے پاس مجھے لے جا جو قرآن والا صاحب قرآن ہے۔ حضرت عمر کے دل پر اثر ہوا۔ شاعر کہتا ہے کلام خدا میں جو تاثیر دیکھی، کلام خدا میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یا میرے خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میرے خیال ہے آپ پنجابی سمجھتے ہیں یا سرائکی، میں اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ پنجابی بھی اگر کہتے ہیں پنجابی شروع کر دیتے ہیں یا سرائکی شروع کر دیتے ہیں، اردو بھی، لیکن سبحان اللہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہن اس معلم اعظم کے پاس لے جا، آمنہ کے لال کے پاس لے جا۔ اللہ اکبر، بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، آ رہے ہیں حضرت عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے میں جس کا نام زید ابن ارقم، حضرت زید کا گھر موجود ہیں، آمنہ کے لال موجود ہیں، نبی کے صحابہ موجود ہیں۔ بہن حضرت عمر کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، تلوار ہاتھ میں لی، اٹھنے لگے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اے چچا کیا بات ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لے کر، عمر کہیں نقصان نہ پہنچا دے، عمر دشمن قرآن بن کے نہ آ رہا ہو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں، عمر کو دشمن قرآن بن کے نہیں آ رہا، یہ میں محمد کی دعا آ رہی ہے، عمر نہیں آ رہا، میں محمد کی دعا آ رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا عمر دشمن قرآن بن کے نہیں آ رہا، عمر میں محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔
عمر میں محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ساتھ ان کے بکے جن کے خریدار تھے ہم۔ حضرت عمر قدموں میں آ گئے، صحابہ حیران ہو گئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند کر دیا، اللہ کا نام بلند کر دیا۔ آقا کریم نے اپنی جماعت کو، صحابہ کرام کو عمر کے آنے پر مبارک دے دی۔ شاعر نے قلم اٹھایا، اردو کے شاعر نے، آمنہ کے لال نے فرمایا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر میرے آقا کریم کے قدموں میں آیا۔ حضرت عمر نے ختم نبوت کی گواہی دی، حضرت عمر نے اللہ رب العالمین کی توحید و وحدانیت کی گواہی دے دی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر پڑھ لے لا الہ، آپ بھی پڑھ لو۔ اللہ مرد وقت ہر مسلمان کو کلمہ نصیب فرمائے، جس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، سبحان اللہ، کائنات کی دولتیں مقابلہ نہیں کر سکتی اس بندے کے نصیب کا، آخری وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، عمر پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کریم کا غلام ہو گیا۔ یہ وہ عمر حضور کا جب غلام بنا، میرے آقا کریم کے دینی درسگاہ کا طالب العلم بنا، عمر کا شان اتنا بلند ہو گیا، عمر کا مقام اتنا بلند ہو گیا، قرآن بیت اللہ میں حرم میں با جماعت نماز ہوئی۔ یہ وہ عمر ہے جس کی برکت سے با جماعت بیت اللہ حرم میں پہلی مرتبہ ہوئی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے آنے کی برکت سے امت کی ماؤں کو، بیٹیوں کو پردہ ملا۔ یہ وہ عمر ہے امت کی، پیغمبر اسلام کی امت کو اذان والی عبادت ملی، دولت ملی۔ یہ وہ عمر ہے، کئی مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے وہ شان دیا، وہ مقام دیا، 22.5 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے خلافت کی، حضرت عمر امیر المومنین بنے۔ یہ وہ عمر ہے جس کا دور حکومت اتنا انصاف سے بھرا ہوا ہے، اتنا عدل کیا عرب کی زمین پر حضرت عمر نے۔ حضرت عمر کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ یہ وہ عمر ہے، اللہ اکبر۔ مسجد نبی کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک ظالم آیا، خنجر چھپایا ہوا، حضرت عمر پر حملہ کیا، حضرت عمر زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، زمین کے مسجد نبوی کے صحن میں گرے۔ حضرت عمر نے دوسرے صحابی کو بلایا، ایک دوسرے صحابی نے مصلی پر آئے، اس نے نماز کو مکمل کیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے پوچھا، مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کہنے والے نے کہہ دیا ایرانی مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، عمر کامیاب ہو گیا، عمر کامیاب ہو گیا، کیونکہ عمر کے حملے، عمر کے شہید کرنے میں ایک کافر کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے بھائی؟ کافر کا ہاتھ ہے، کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے آخری وصیت کی، بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلایا جو محدث اعظم، حضرت آقا نے، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جلدی جاؤ عائشہ صدیقہ کے دروازے پر جا کر یہ پیغام دے دو، سلام دے دو، جس وقت میں شہید ہو جاؤں، روح پرواز کر جائے، مجھے اگر اجازت ہو مجھے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آقا کریم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ دفن کی جگہ مل جائے۔ حضرت عمر نے پیغام دیا، ساتھ یہ کہا بیٹا اگر اماں صدیقہ خوشی دے اجازت دے دیں، کیونکہ حجرہ اماں صدیقہ کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر نے بیٹی کو حق دیا ہے،
اور دنیا والوں کو سمجھایا ہے جتنے ایمان کے دعوے کرنے والے لوگوں، تہجدیں ہوں، نمازیں ہوں، تلاوتیں ہوں، ساری عبادت موجود ہو، بیٹی کا حق کھایا، بہن کا حق دبایا، قیامت کے دن نجات مشکل ہے، آمنہ کے لال کی شفاعت مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر نے بیٹی کو حق دیا، کیونکہ جو مسجد نبوی شریف کی جگہ ہی سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے خریدی، سہل و سہل یتیم بچوں کی جگہ تھی، 10 یا 8 درہم دینار دے کر حضرت صدیق اکبر نے خرید کر قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے سجدہ گاہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ حضرت اماں صدیقہ کا حجرہ مبارک، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرا سونا نبی اعلیٰ ہے، میرے سونے نبی کے ازواج اعلیٰ ہیں، آمنہ کے لال کی بنات اعلیٰ ہیں، میرے آقا کے اصحاب اعلیٰ ہیں، حضور کا گھرانہ اعلیٰ، حضور کا ینانہ اعلیٰ، حضور کا مکہ اعلیٰ، حضور کا مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کا سینہ اعلیٰ، پاک پیغمبر کا پسینہ اعلیٰ، کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ اماں صدیقہ کا کیا مقام ہے؟ جس مقام پر جو اماں عائشہ کا حجرہ مبارک تھا اللہ نے جنت بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، شاعر نے قلم اٹھایا، اے امی جس گھر میں، جس حجرہ میں تو رہا کرتی تھی، اللہ نے کیا مقام دے دیا۔ شاعر خراج تحسین پیش کرتا ہے، شاعر کہتا ہے امی تو جس مقام میں، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ تو جس مقام میں، جو جس مقام میں کبھی مکی تھی۔ جاگ رہے ہیں بھئی، جاگ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں وہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہے ملتان کے، وہ کہتے ہیں بھئی جاگ رہے ہو؟ بھئی جاگ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی جاگ رہے ہیں۔ فرمیندن تھردے بیٹھے ہو؟ آخدن تھردے بیٹھے ہیں۔ آدن تھردے بیٹھے ہو میز آکے بھری نہ پی ہو گیا؟ اپنا ذرا سبحان اللہ۔ یہ مدرسے دی خدمت کرنی ہے، دینی ادارے کی خدمت کرنی ہے، یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے۔ آپ کے اس چک میں ایک عظیم دینی ادارہ اور ایک قابل استاد قاری عبداللطیف صاحب پڑھا رہے ہیں، کافی بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بن کے یہاں سے جا رہے ہیں، یہ عظیم سعادت ہے۔ مدرسے کی خدمت کیا کرو، مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور قرآن والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ جس نے عالم دین کی، حافظ قرآن کی بے ادبی کی، بے اکرامی کی، 7 نسلوں سے اللہ دین نہیں دیتے۔ 7 نسلیں دین سے محروم ہو جاتی ہیں۔ جو دین والے کی بے قدری کرتا ہے، بے اکرامی، بے ادبی کرتا ہے، قرآن والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بس بات پوری کرتا ہوں 2 منٹ۔ اے امی تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا اگر اجازت مل جائے روضہ رسول میں وہاں پہنچا دینا، دفنا دینا۔ اگر اجازت نہ ملے، جب میرا سر کفن میں، چہرہ جسم کفن میں ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جائے، فرمایا کہ روضہ رسول کے پاس جانا، اگر اجازت مل جائے، آواز آئے دروازہ روضے کا کھلے تو محمد کریم ابو بکر کے ساتھ سلا دینا۔ اگر اجازت نہ ملے جنت البقیع میں عمر کو پہنچا دینا۔ عمر کا انصاف تو دیکھو، عمر کا عدل تو دیکھو۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لائے حضرت عمر کو رضی اللہ جنازہ لائے، روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے بھی روزے سے آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو اب یار کے ساتھ ملا دو۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ روزے کا دروازہ کھلا حضرت ابو بکر کے لیے بھی، حضرت عمر کے لیے بھی۔ پیغمبر اسلام کے پہلو میں آج سو رہے ہیں، قیامت کی صبح تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں بھی ساتھ ہیں، روز اقدس جنت میں بھی ساتھ ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن آمنہ کے لال نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا، فرمایا سور پھونکا جائے گا، فرمایا کہ سب سے پہلے میں محمد کی قبر کھلے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں محمد کا ایک ہاتھ فرمایا کہ عمر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر ہوگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ابو بکر عمر وہ خوش نصیب ہیں جو دو نبیوں کے درمیان ہوں گے، ایک طرف میں محمد ہوں گا، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں محمد کے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمان پر ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا آسمان پر میں محمد کے دو وزیر جناب حضرت میکائیل اسرافیل حضرت جناب جبرائیل ہیں، زمین پر میں محمد کے دو وزیر ابو بکر عمر ہیں۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ مقام تو دیکھو، عظمت تو دیکھو، شان تو دیکھو۔ تو اللہ رب العالمین میری اور آپ کے حاضر قبول فرمائے، میرے اور آپ کے دل میں اللہ نبی کی جماعت، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کے محبت کو سلامت رکھے، آپ کی خدمت و تعاون کو، مدرسے کے ساتھ تعاون خدمت کو اللہ قبول کرے۔ اللہ ہمارے پیارے بھائی استاد القرآ حضرت قاری عبداللطیف صاحب کی محنت کاوش میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اس دینی ادارے کو، مدرسہ عبداللہ بن عمر کو اللہ اسلام کا مرکز بنائے، دین کا مرکز بنائے۔ اللہ تا قیامت آباد اور شاد رکھے اس گلشن کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔